السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، ایک مرتبہ پھر سے آپ حضرات کے سامنے اردو کی مشکل تعبیرات کو عربی میں ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے جو پریشانیاں ہوتی ہے انہی اردو کی مشکل تعبیرات کو آپ حضرات کے سامنے لے کر آئے ہیں۔ امید ہے کہ پچھلے ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں بغیر کسی دیری کے۔ اردو کا ایک جملہ ہے، اردو کی ایک تعبیر ہے، کرتے کرتے۔ جیسے زید پڑھتے پڑھتے سو گیا، زید پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ ایسے ہی میں چلتے چلتے تھک گیا، میں چلتے چلتے تھک گیا۔ تو اس طرح کی اردو تعبیرات کی جب عربی بنائیں گے تو اس کو کئی طریقے میں ڈھال سکتے ہیں، کئی طریقے سے بنا سکتے ہیں۔ تو سیکھتے ہیں ترتیب وار ہر طریقے کو۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم طول کا اضافہ کریں۔ جیسے رقد زید، رقد زید لطول القراء، رقد زید لطول القراء۔ اور ایسی تعبت لطول المشی، تعبت لطول المشی۔ اس کو دوسرے طریقے سے بھی ڈھال سکتے ہیں، طول کو ہٹا کر وہاں پر ہم کثرت کو رکھ دیں۔ جیسے رقد زید لکثرت المطالعات، رقد زید لکثرت المطالعات۔ اور تعبت لکثرت المشی، تعبت لکثرت المشی۔ اسی طرح اس کے اندر ہم اثنا، یعنی اگر درمیان کا معنی ہو، دری اثنا کا معنی آئے کہ پڑھنے کے دوران سو گیا یا چلنے کے دوران تھک گیا، اس طرح کا اگر دوران کا مفہوم ہو تو پھر دوران کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہی استعمال کریں گے۔ جیسے رقد زید، رقد زید خلال القراءۃ، خلال القراءۃ یا اثناء القراءۃ، اثناء القراءۃ یا خلال القراءۃ۔ تعبت خلال المشی، تعبت اثناء المشی۔ ایسے ہی ایک اردو کی تعبیر ہے، کیا دوست کیا دشمن، کیا دوست کیا دشمن۔ جیسے زید کی ہر ایک نے تعریف کی، کیا دوست کیا دشمن۔ تو اس کے لیے عربی کے اندر تعبیر آتی ہے، وہ آتی ہے تساوا فیہ، تساوا فیہ العدو۔ تساوا کا استعمال کریں گے اور اس کے بعد جو فاعل اس کا ذکر کریں گے وہ عدو اور صدیق دونوں کو ذکر کر دیں گے۔ تساوا فیہ العدو والصدیق، تساوا فیہ العدو والصدیق، دونوں کا تذکرہ کر دیں گے تو یہ جملہ بن جائے گا۔ جیسے کل احد، کل احد یثنی علی زید، کل احد یثنی علی زید تساوا فیہ العدو والصدیق، تساوا فیہ العدو والصدیق۔ ایسی ہی اردو کی ایک تعبیر ہے، یہ طے شدہ بات ہے، یہ طے شدہ بات ہے۔ تو اس کے لیے عربی کے اندر تین تعبیریں آتی ہے، ایک تو من المقرر، ایک من الثابت، من المعلوم۔ تو اس طرح یہ طے شدہ بات ہے، اس طرح کا اگر کہیں جملہ شروع ہو تو اس کے لیے عموماً تین طرح کی یہ تعبیریں استعمال ہوتی ہے عربی کے اندر، من المقرر، من الثابت، من المعلوم۔ جیسے من المعلوم ان زیدا سارق، من المعلوم ان زیدا سارق، یہ طے شدہ بات ہے کہ زید چور ہے، یہ طے شدہ بات ہے کہ زید چور ہے۔ تو اس کی تعبیر ہوگی من المعلوم ان زیدا سارق، من المقرر ان زیدا سارق، من المقرر ان زیدا سارق۔ ایسے ہی من الثابت، من الثابت ان زیدا سارق، من الثابت ان زیدا سارق۔ اور آپ نے اردو کے اندر پڑھا ہوگا، اردو مقالات کے اندر، اردو جملوں کے اندر، کہ جیسے نکاح وغیرہ کے وقت بھی بولتے ہیں کہ بحیثیت قاضی میں آپ کو نکاح میں دیتا ہوں، بحیثیت قاضی۔ تو یہ بحیثیت کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے عربی کے اندر؟ تو اس کو تین طریقے سے بیان کر سکتے ہیں، اس کو بھی ہم تین طریقے سے بیان کر سکتے ہیں۔ جیسے علماء سیمینار کے اندر بحیثیت محقق شرکت کرتے ہیں، تو اس طرح کی جملہ جو ہے اس کو بنائیں گے ہم، تو بنائیں گے العلماء یساہموا یا یشارکوا یا یحضروا، کچھ بھی لا سکتے ہیں۔
العلماء يحضر الندوات، العلماء يشارك في الندوات۔ اب لائیں گے کاف حرف تشبیہ، کا باحثین یا کل باحثین، باحثین محقق، اسی کو ہم بوصفہ کر کے بیان کر سکتے ہیں۔ العلماء یحضر فی الندوات بوصفہم باحثین، بوصفہم باحثین۔ ایسے ہی ایک اور لفظ جو ابھی اخبارات کے اندر دو طرح کی تعبیرات زیادہ چلتی ہے، ایک تو بوصفہ اور ایسے ہی باعتبارہ۔ باعتبارہ کی جو ضمیر ہے یہ بدلے گی ما قبل کے اعتبار سے، اگر ما قبل میں واحد ہے تو باعتبار ہی رہے گا، لیکن اگر تثنیہ ہے تو یہ بھی تثنیہ ہو جائے گا، باعتبارہما ہو جائے گا، اور اگر ما قبل میں جمع ہے تو یہ باعتبارہم ہو جائے گا، بوصفہم ہو جائے گا۔ تو العلماء یحضر، العلماء یحضرون، یحضرون الندوات، العلماء یحضرون الندوات باعتبارہم باحثین، باعتبارہم باحثین۔ العلماء یشارکون فی الندوات، یا العلماء یحضرون الندوات، یا العلماء یساہمون فی الندوات، العلماء یساہمون فی الندوات۔ اس کے بعد لائیں گے باعتبارہم باحثین، باعتبارہم باحثین۔ جیسے سپریم کورٹ کا جج بحیثیت جج فیصلہ سناتا ہے، سپریم کورٹ کا جج بحیثیت جج فیصلہ سناتا ہے، تو اس کی تعبیر ہوگی اجر القاضی فی المحکمۃ العلیٰ، اجر القاضی فی المحکمۃ العلیٰ قرارا بوصفہ قاضیا، بوصفہ قاضیا یا باعتبارہ قاضیا۔ اجرا کی جگہ اصدرا استعمال کر کے بھی کر سکتے ہیں، اصدر القاضی فی المحکمۃ العلیٰ قرارا بوصفہ، بوصفہ قاضیا یا باعتبارہ قاضیا، یا کا قاضن، کا قاضن، کا قاضن۔ تو کاف کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جدید عربی اخبارات کے اندر جو ہے، جدید عربی کے اندر اور عربی اخبارات کے اندر ابھی وصفہ اور باعتبارہ کا زیادہ استعمال ہے۔ تو امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ حضرات کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو دوسرے گروپ میں ضرور شیئر کریں جہاں عربی کے شائقین رہتے ہوں، تاکہ ان کو فائدہ پہنچے۔